بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ، 14واں حکم، تحقیق کے تال در شہر حرام۔ معارف القرآن جلد اول، پیج 515، سورۃ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 218۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ 14واں حکم تحقیق قتال در شہر حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ رضی اللہ اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور جب اشہر حرم میں سے ہے، اور رجب جو ہے اشہر الحرم میں سے ہے، اور رجب اشہر الحرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعہ پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا۔ اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے: لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار مشرکین کا تو کسی طرح منہ ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ اگرچہ شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، یعنی مسلمان ہونے پر تکلیفیں پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ کفر کرنا، وہاں بہت سے بت رکھ چھوڑے تھے اور بجائے خدا کی عبادت کے ان کی عبادت اور طواف کرتے تھے، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی رسول اللہ اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی، سو یہ حرکتیں شہر سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، یہ حرکتیں شہر حرام میں قتال کرنے سے بھی زیادہ جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی ہے، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے جو مسلمانوں سے صادر ہوا بدرجہ قباحت میں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی مصرف نہیں پہنچتی، دین حق کو کوئی مضرت نہیں پہنچی، بہت اگر کوئی جان کر کرے خود ہی گنہگار ہوگا، اور ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال کا سلسلہ جاری ہی رکھیں گے، اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پا دیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں۔ ان کے اس فعل سے دین کو مزاحمت ظاہر ہے۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اس کا جو ہے انجام ارتداد 5واں وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے ہم۔ پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ کر نظر ہے،
چھری تلے پہ سر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔